ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، کئی خطبات سے آپ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی عظمت اور مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ 1400 سال سے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جناب محمد رسول اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آپ کی تعریف مکمل کر دی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، بولنے والوں نے بولا۔ اس صدی میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، صرف اس صدی کی بات کریں تو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر 15,000 کتابیں لکھی گئی، صرف اس صدی میں جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتنی عظیم الشان آپ کی عظمت اور مقام و مرتبہ اور اتنی عظیم الشان آپ کی سیرت طیبہ، جسے اللہ رب العزت والجلال نے سب سے اونچا مقام دے دیا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اور آپ اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں؟ ہمارے بیان کرنے سے، ہمارے سننے سے جناب محمد رسول اللہ کی سیرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت والجلال ہمارے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہم تو اپنے لیے بیان کرتے ہیں، وگرنہ انہیں تو اللہ رب العزت والجلال نے بہت اونچا مقام دے دیا، ان کے مقام میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کے مقام و مرتبے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت والجلال نے ایسے بنا کے بھیجے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت والجلال نے انہیں پاک، صاف اور پاکیزہ بنایا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسی سیرت طیبہ آپ کو عطا کی تھی۔ صرف آپ کی زبان کی بات کر لیں تو اللہ رب العزت والجلال نے ایسی پاکیزہ زبان دی تھی، وما ينطق عن الهوى، اس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ یہ زبان ہماری اجازت کے بغیر بولتی بھی نہیں ہے، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور رضا سے نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ایسی پاکیزہ زبان تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ نبوت سے پہلے بھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اس زبان پر اعتماد پیدا ہو جائے۔ ہم مسلمان، ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے، جان دینے کے لیے بھی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی زبان پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اعتبار تھا اور اعتماد تھا، جیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ، ادھر مارے پڑ رہی ہیں، مشرکین مکہ ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلال کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ بلال کے گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، وہ گلیوں اور بازاروں میں بلال کو گھسیٹتے پھرتے ہیں، لیکن بلال کو اللہ کے رسول کی زبان پر اعتماد اتنا ہے، یقین اتنا ہے، اللہ کے رسول کی بات پر اعتبار اتنا کیا ہوا ہے کہ بلال اپنا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس قدر اعتماد کیا، یقین کیا اللہ کے رسول کی بات پر، تو اللہ رب العزت والجلال نے بھی پھر بلال کو کیا مقام دیا۔ چلتا اللہ کی زمین پر ہے، بلال کے پاؤں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے سب سے پہلے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مطالبے کے ایمان لائے، کچھ نہیں دیکھا جناب محمد رسول اللہ کا، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، فوراً قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا مقام دیا، کتنی عزتوں سے نوازا، کتنی عظمتوں سے نوازا۔ فرمایا ابوبکر تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر دروازہ پکارے گا کہ ابوبکر میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ کیا شان اور مقام ان لوگوں نے پایا۔ آل یاسر کا خاندان مارے کھا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کے رسول کریم سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ،
تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے مارے کھا لی، ان کی چمڑیاں تو ادھر گئیں، ان لوگوں نے اپنے جسموں کو زخموں سے چور تو کروا لیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اعتماد ہی تو تھا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی بادشاہی ہوگی، اور حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول بازاروں میں نکل کر کھلے عام لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اور جو چند لوگ ابھی آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عن قریب وقت آئے گا، کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، روم اور فارس فتح ہوگا، یہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ کیسے خوش نصیب تھے یہ سابقون الاولون جو آنکھیں بند کر کے جناب محمد رسول اللہ کی ہر بات پہ یقین اور ایمان لا رہے ہیں۔ کہیں کسی میں شک پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو پیشاب پخانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ روم اور فارس فتح ہوگا؟ نہیں، کسی ایک نے بھی شک نہیں کیا، ایمان اور یقین لائے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی غلط بات نکل نہیں سکتی۔ میں کہتا مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ امیہ جب بھی شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا تو مدینہ میں ٹھہرتا تو حضرت سعد کے ہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سعد اسلام کے بعد مکہ میں آئے عمرہ کرنے کے لیے، امیہ کے پاس گئے، اچھی دوستی تھی، دوستانہ تھا۔ امیہ نے کہا کہ سعد آپ ایسے کریں، آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ دوپہر کے وقت اکٹھے ہم دونوں جائیں گے بیت اللہ میں اور بیت اللہ کو عمرہ کریں گے۔ ابھی وہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو روک دیں، بیت اللہ کو عمرہ نہ کرنے دیں۔ جب دوپہر ہوئی تو امیہ کہتا ہے کہ آپ مجھے امید ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی سردار ہیں وہ سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے، آئیں اب ہم چلتے ہیں بیت اللہ کو عمرہ کریں۔ حضرت سعد اور امیہ یہ دونوں جب بیت اللہ کے قریب آئے تو سامنے سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا، امیہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سعد ہے۔ اس نے کہا یہ یثرب سے آیا ہے؟ یثربی؟ سعد یثربی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ تو مسلمان ہے۔ کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ کہا تم اس کو ساتھ لے کے بیت اللہ کے عمرے کے لیے لے کے آئے ہو؟ ان لوگوں نے تو محمد رسول اللہ کو بنا دیا اپنے پاس اور تم اس کو ساتھ لے کر پورے تحفظ کے ساتھ بیت اللہ کو عمرہ کروانے کے لیے آئے ہو؟ جب اس نے ایسے باتیں کی تو حضرت سعد کہنے لگے کہ امیہ ایک بات میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ بندہ ابو جہل یہ تجھے مروائے گا، اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات جناب محمد رسول اللہ نے کہی، یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ تجھے مروائے گا اور تجھے سیدھے راستے پر نہیں آنے دے گا۔ امیہ کہتا ہے کہ کیا واقعی یہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں یہ میرے نبی نے کہا۔ وہ اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے کہا تجھے پتا ہے کہ سعد کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کیا کہہ رہا؟ کہا کہ سعد یہ کہتا ہے کہ ابو جہل مجھے مروائے گا، یہ مجھے سیدھے راستے پر نہیں آنے دے گا، کفر پر مجھے مروائے گا۔ اور پتہ یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ بات سعد کے نبی نے محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کی ہے تو پھر سچ کہا ہے، تیرا انجام یہی ہونے والا ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تیرے بارے میں۔ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد اتنا ہے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جنہوں نے کبھی جن کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، کبھی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے، سعد کے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ کافروں کو اعتبار تھا، کافروں کو یقین تھا اللہ کے رسول کی بات پر، ہم مسلمان ہیں ہمیں یقین نہیں آتا۔ جناب محمد رسول نے قسم کھا کے کہا ہے، قسم کھا کے کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں ہمارا کہاں تک یقین ہے اس بات پر؟ ہم تو ڈرتے ہیں اللہ کے راستے میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں کرتا۔ کہاں تک یقین ہے ہمیں؟
ہم تو ڈرتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے، ہم تو ہاتھ کھینچتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے کہ مال کم ہو جائے گا، گن گن کے رکھتے ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، نہیں. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے سچ نکلتی ہے، حق نکلتی ہے. بات تو صرف اعتماد کی ہے، یقین کی ہے کہ ہمیں یقین آ جائے اللہ کے رسول نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے. کیسا یقین تھا ان لوگوں کے اندر. حضرت عمرو بن جموح اللہ کے رسول کے پاس آئے، جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا. فرمایا اللہ کے رسول میں پاؤں سے معذور ہوں، میرے بیٹے جوان ہیں، وہ مجھے جانے نہیں دیتے جہاد کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے معذوروں کو اجازت بھی دی ہے. جو آنکھوں سے اندھا ہے اس کو بھی اجازت ہے، جو معذور ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ جہاد کے لیے نہ نکلے. جب اللہ نے اجازت دیا تو اب نہ جائیں، ہم جوان ہم جہاد کریں گے، ہم نکلتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں، آپ میرے بیٹوں کی وجہ سے مجھے منع نہ کرنا، مجھے منع نہ کرنا، میں جانا چاہتا ہوں جہاد کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اگر میں وہاں لڑتے لڑتے مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں تیری جنت پکی ہے، تجھے جنت ملے گی. قسم کھا لی، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب میں گھر میں نہیں جاؤں گا بلکہ سیدھا اللہ کی جنت میں جاؤں گا، سیدھا اللہ کی جنت میں جاؤں گا، گھر میں نہیں جاؤں گا. حضرت عمر بیٹھے تھے. کہا عمر کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھ کر قسم کھاتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ تمہیں وہاں شہادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کو نہ ڈانٹو، کچھ اللہ کی زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہیں اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. پھر میدان جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، یقین آ گیا. اس لیے تو وہ لوگ کہتے تھے ادھر جان جا رہی ہے تو کہتے تھے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے احد کے پار سے، اس پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. صرف اللہ کے نبی کی بات پر یقین اور اعتبار ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ میرے بارے میں کر دیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے. آپ کبھی اپنی امت کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. جو ساری ساری رات امت کے لیے روتا رہا ہوں، جو ساری ساری رات امت کے لیے اللہ رب العزت والجلال سے استغفار کرتے رہے ہوں، وہ کیسے امت کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیہاتی تھے اور دیہات سے سبزی لے کر آتے تھے اور مدینے میں پھیری لگاتے تھے، سبزی بیچتے تھے، اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی سبزی تحفے میں بھی آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے. آپ کو بڑی محبت. فرمایا مجھے اس سے محبت ہے. یہ میرا صحابی کالے سے رنگ کا جو دیہات سے آتا ہے، فرمایا مجھے اس سے محبت ہے. ایک دن وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس. فرمایا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی اللہ کے رسول میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے رشتہ کون دے گا، مجھے رشتہ کون دے گا؟ فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کے گھر میں جاؤ، انہیں جا کے میرا پیغام دینا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ انصاری کے گھر میں گئے، اسے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں. کئی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ چکے تھے اس سے پہلے، لیکن کہیں ماں نہیں مانتی، کہیں باپ نہیں مانتا، ابھی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کیا کہیں بھی. اور یہ پھیری لگانے والا، ریڑھی پر پھیری لگانے والا، مدینے کی گلیوں میں سبزی بیچنے والا دیہاتی بندہ، اور رنگ بھی کالا سا. فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لو. وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور وہ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بیٹی خیمے میں تھی، کمرے میں تھی. جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ اپنے والدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ نہ دیکھوانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے. اس کو بھیجا کس نے ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر اللہ کے رسول نے میرے لیے اس کا انتخاب کیا ہے تو میں بھی جناب محمد رسول اللہ کے انتخاب پر راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں اگر اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی اس کے ساتھ کی جائے. بیٹی نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کبھی اللہ کے رسول ہمارے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں.
اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس جوڑے کو جانتا ہوں، یہ جو پھیری لگانے والا تھا غریب آدمی تھا، اللہ کے رسول کے کہنے پر اس نے اس عورت سے شادی کر لی، اور اس عورت نے بھی اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا۔ اللہ رب العزت و جلال نے پھر اس کو اتنا کاروبار دیا، یہ پھیری سے کاروبار میں آیا۔ کہتے جب زکوٰۃ کا مال جمع کیا جاتا تو مدینے میں سب سے زیادہ مال اسی کے گھر سے ملتا تھا زکوٰۃ کا، اتنا اللہ رب العزت و جلال نے اس بندے کو مالدار کر دیا۔ اور جب بھی مدینے میں کوئی صدقہ لینے کے لیے آتا تھا، سوال کرنے والا سوالی آتا تھا، مانگنے والا، تو اسے سب سے زیادہ مال اگر ملتا تھا تو اس صحابی کے گھر سے ملتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد اور یقین تھا۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمان سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال لے، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، قیامت والے دن بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال لے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا عیب کسی کے سامنے نہ کھل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا عیب کسی کے سامنے نہ کھل جائے، کسی کو نہ پتا چلے میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا عیب ہمیں مل جائے پورے معاشرے میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہاں تک یقین ہے ہم اللہ کے رسول کی بات پر، اور پھر سمجھتے ہیں کسی کو پورے معاشرے میں ذلیل کر کے رسوا کر کے اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور عیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ میں چھپ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو بے عیب کرتا ہے، اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے ننگا کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت و جلال پوری دنیا کے سامنے ایسے بندے کو ننگا کر دیتا ہے۔ اور جس کے عیبوں کو اللہ دنیا کے سامنے کھول دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے عیبوں کو چھپا نہیں سکتی۔ کہاں تک یقین ہے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول کو یعنی جناب محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لے کے آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں اللہ کے رسول کا پیچھا کرتا ہے اور آپ کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ 3 بار اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا، اللہ کے رسول نے اس کو دعا دی اور یہ پھر اس کا گھوڑا باہر آیا، پھر اس نے آپ کا تعاقب کیا، پھر گھوڑا زمین میں دھنسا، بار بار یہ ہوا، آخرکار کی معافی مانگ لیتا اور کہتا ہے کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے جہاں اس کو امان نامہ لکھ کے دیا وہاں ایک خوشخبری بھی سنائی تھی کہ سراقہ ایک دن آئے گا جب ایران فتح ہوگا اور وہاں کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ سراقہ فوت ہو گیا، کسی نے افواہ پھیلا دی۔ ایک صحابی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سراقہ ابھی فوت نہیں ہوا۔ کسی نے کہا آپ کو کیسے یقین ہے؟ فرمایا ابھی ایران فتح نہیں ہوا، جناب محمد رسول اللہ نے سراقہ کے بارے میں یہ نوید سنائی ہے کہ اس وقت تک سراقہ کو موت ہی نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن نہیں لیتا ہے۔ اس لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سراقہ ابھی فوت نہیں ہوا۔ کیسا یقین تھا ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے سچ کہہ دیا ہے۔ یہ کائنات تو بدل سکتی ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیسا یقین تھا ان لوگوں کے اندر، کیسا اعتماد تھا ان لوگوں کے اندر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول کی بات پر یقین کر لیا جائے، اعتماد کر لیا جائے، اللہ رب العزت و جلال بندے کو مقام کیا دیتا ہے، عزتیں کیا دیتا ہے۔ ایک صحابی شہید ہونے کے بعد خیمے میں اس کی لاش پڑی تھی، اللہ کے رسول اس کے خیمے میں گئے۔ اب خیمے میں گئے، جب آپ خیمے سے نکلے تو شرماتے ہوئے نکل رہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا کہ اس کی لاش یہاں پڑی تھی، اللہ رب العزت و جلال نے اس کی لاش کے چاروں طرف گھوڑوں کو بٹھایا ہوا ہے، میں اس لیے شرماتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنے کا، اعتماد کرنے کا، اعتبار کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت و جلال بندے کو یہ مقام دیتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین بیمار ہو جاتے ہیں، 3 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کبھی اللہ رب العزت و جلال کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور اللہ رب العزت و جلال نے مقام کیا دیا ہے، یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننے والا عظیم صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت و جلال نے مجھے مقام یہ دیا کہ فرشتے آ کے میرے ساتھ مصافحہ کیا کرتے، فرشتے میرے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضرت خزیمہ اللہ کے رسول نے ایک دیہاتی سے، بدوی سے اونٹ کا سودا کر لیا، فرمایا میں تجھے ابھی قیمت لا کے دیتا ہوں۔
آپ گھر میں چلے گئے، اس کو قیمت زیادہ ملنے لگی، اس نے کسی اور سے سودا کر دیا. اب جب واپس آیا فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تیرے ساتھ سودا نہیں کیا. فرمایا ابھی میرا تیرا سودا ہوا ہے، میں قیمت لینے کے لیے گیا تھا اور تو نے یہ اونٹ کسی اور کو بیچ دیا زیادہ قیمت میں. آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. اگر یہ بات ہے تو گواہ پیش کرو. اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، آپ اکیلے ہی تھے، یا وہ تھا یا آپ تھے، کوئی تیسرا بندہ وہاں نہیں تھا. فرمایا گواہ تو ہے نہیں میرے پاس. ادھر سے حضرت خزیمہ آ گیا. اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اس بدو سے اس اونٹ کا سودا کیا ہے، میں قیمت لینے کے لیے گیا، اس نے اونٹ کسی اور کو بیچ دیا ہے، اور یہ کہتا کہ آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے اگر آپ نے سودا کیا ہے تو گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے سودا کیا. وہاں موجود نہیں تھے. فرمایا سودا کی بات کر دی اس نے کہ سودا بھی آپ کو دے دیا. بعد میں آپ نے کہا خزیمہ تو وہاں تھا نہیں، تو نے کیسے شہادت دے دی؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نے سب سے بڑی بات کی تھی کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تب ہم نے آپ کی بات مان لی. تو چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے اسے سودا کیا ہے، آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نکل نہیں سکتی ہے. اللہ کے رسول میں نے اس لیے گواہی دی ہے کہ میرا نبی کبھی غلط نہیں بول سکتا، کبھی میرے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے میں نے گواہی دی ہے. پھر جناب محمد رسول اللہ نے خزیمہ کو یہ مقام دیا. فرمایا کسی بھی معاملے میں گواہ چاہیے تو کم از کم 2 بندے چاہیے، لیکن یہ خزیمہ 1-2 بندوں کی گواہی کے برابر اس کی گواہی ہوگی. یہ ایک بندہ گواہی دے گا لیکن 2 بندوں کے برابر اس کی گواہی ہوگی. کیا مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا. اور ہماری کیا صورتحال ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہے، سچ بولنے والا تاجر ہے، فرمایا وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، سچ بولیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، جھوٹ بولیں گے تو کاروبار چلے گا. کیا یقین ہے ہمیں اللہ کے رسول کی بات پر؟ آپ فرماتے ہیں سچ میں نجات ہے، سچ بندے کو نجات دینے والا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، سچ بولیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. حضرت کعب کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے اسلام لایا ہوں تب سے لے کے آج تک اگر مجھے کسی چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو وہ سچ بولنے نے دیا، سچ بولنے نے دیا ہے. جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، منافقین نے اپنے اپنے بہانے آ کے اللہ کے رسول کو سنائے اور بچ کے چلے گئے. حضرت کعب سے بھی کہا کہ آپ بھی کوئی بہانہ کریں، اللہ کے رسول سے بچ جائیں گے. کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولا. 40 دن کے بعد اللہ رب العزت وجلال نے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا یہ مقام ہے، یہ میرے سچ بولنے کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت وجلال نے میرے لیے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا کہ میں نے کعب کی توبہ کو قبول کر لیا. ہمیں یقین کیوں نہیں آتا اللہ کے رسول کی باتوں پر؟ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم. اذان کی آواز سنتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف. لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، اگر دکان بند کریں گے گاہک مڑ کے چلا جائے گا، کاروبار میں خسارہ پڑ جائے گا، نماز کے لیے نہیں جاتے ہم، دکان نہیں بند کرتے. جبکہ اللہ رسول کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف. کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ رسول کی بات مان لی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھوڑا تھا بیت اللہ کے قریب، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگل میں، ہمارا کوئی سہارا نہیں. تو کہا مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پھر اللہ رب العزت وجلال کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العزت وجلال کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا پھر جاؤ، اگر اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت وجلال کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، مسجد میں جائیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے. سیدہ حاجرہ کہتے ہیں اگر اللہ نے بلایا ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں آتا، ہمیں اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں آتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ پردے میں آ جائے، اپنے اوپر چادر ڈال لے، نقاب کرے. ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ پنجاب کالج کا واقعہ آیا ہے، ہمارے سامنے ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب مخلوط نظام ہوگا، ہمارا دین کہہ رہا ہے جب مخلوط نظام ہوگا تو پھر ایسے واقعات تو پیش آئیں گے، پھر زنا تو ہوگا، پھر بدکاری تو ہوگی، پھر اللہ رسول کی نافرمانی تو آئے گی. لیکن ہمارا معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اب ہم روتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، کالجوں کو توڑا جا رہا ہے، کیا کیا نقصان کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا،
اگر ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، یقین جانے کبھی ایسا نقصان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کبھی ہمیں ایسی رسوائی دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات پر یقین اور اعتبار نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ ہم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی سچی زبان ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے، آپ نے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو جنگل کے درندے کھائیں گے، انہیں یقین آ گیا تھا کہ ایسے ہوگا۔ جب سفر کے لیے گئے تھے تو اپنے بیٹوں کی حفاظت کے لیے پورا اہتمام کیا تھا، لیکن پھر بھی جنگل کے شیر نے ان کے بیٹوں کو پورے سامان سے اور وہاں سے تلاش کر کے چیر پھاڑ دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو یہ بچ نہیں سکتے۔ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا اللہ کے رسول کی بات پر؟ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے عظیم مقام پر فائز تھے، انہیں اللہ کے رسول کی ہر بات پر یقین تھا، اعتماد تھا، اور ہمیں یہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم جان تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یقین جانیں اگر کامیابی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کامیابی ملی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملی اور آخرت میں بھی کامیابی ملی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی فرما برداری سے ملی ہے۔ صرف نعرے لگا لینا، تعریفیں کر لینا، شعر پڑھ لینا، تقریریں کر لینا، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے رسول کی زندگی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اپنایا نہیں جائے گا، آپ کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنایا جائے گا، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری نہیں کی جائے گی، شعر پڑھنے سے، تقریریں کرنے سے، تلاوتیں کرنے سے اور نعتیں پڑھنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اسلام کی طرف، آ جائیں ہم دین اسلام کی طرف، آ جائیں ہم جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کی اتباع فرما برداری میں آ جائیں گے، اللہ رب العزت و جلال کا قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، تو ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ اللہ پھر اپنے محبوبوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہر معاملے میں جب ہمیں حدیث مل جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام ایسے کیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جایا کریں۔ اللہ رب العزت و جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔